اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ خلق الخلق من غیر رویہ اذ کانت الرویات لا تلیق الا بذو الضمائر وليس بذی ضمیر فی نفسہ خرق علمه باطن غیب الصدرات واحاط بغموض عقائد السریرات وافضل صلواته واکمل تسلیماته على نبینا ابی القاسم محمد من شجرة الانبیاء وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة ومشكات الضياء وزوابط العليا سيما على خاتم الأوصياء الذي قيل في شأنه لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي یواتی اسمہ اسمی وبہ یملأ العرض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب مر محمد وآل محمد صلوات. معزز عازمین کرام، تربیتی نشستوں کا یہ تیسرا تربیتی اور فقہی انتظامی یہ تیسرا مرحلہ ہے. انشاءاللہ 2 مرحلہ اور ہیں. انہی تربیتی نشست میں ہم انشاءاللہ عمرہ تمتع اور حج تمتع مکمل طور پر حج الاسلام کو سمجھ کے جانا ہے ہر حالت میں. لہذا سب سے پہلے آیت کا ترجمہ، اس کے بعد بلا تمہید جہاں سے مسائل شرعیہ فقہی احرام کے حوالے سے واجبات اور واجبات احرام اور مستحبات احرام، وہاں پر ہم نے روک دیا تھا. انشاءاللہ وہیں سے دوبارہ سلسلہ گفتگو آج محرمات احرام اور عمرہ تمتع کو ہمیں مکمل کرنا ہے. اس کے بعد اجمالی طور پر ہم حج تمتع کے حوالے سے کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پھر جو آخری دن ہے وہ زیادہ تر ہم ملک صاحب کے لیے، اظہار صاحب کے لیے ہم وقت دیں گے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انتظامی مسائل اور دیگر جو امور ہے اس پر گفتگو کر سکیں. بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد. ارشاد رب العزت ہوا الحج اشہر معلومات. حج مقررہ مہینوں میں ہوتا ہے. فمن فرض فیہن الحج، جس زمانے میں جو بھی جس شخص پر حج واجب ہو جائیں، لازم ہو جائیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جس شخص پر حج فرض ہو جائیں اس شخص پر حلال عورتوں سے مباشرت اور گناہ، جھوٹ، قتال، لڑائی جھگڑا حج میں جائز نہیں ہے. وما تفعلوا من خیر، جو بھی نیک عمل انجام دے. وما تفعلوا من خیر،
جو بھی نیکی انجام دیں یعلمہ اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ واتقون وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی نیک عمل انجام دے اللہ یعلمہ اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وتزودوا، زاد راہ تلاش کرو، زاد راہ مہیا کرو، وتزودوا، زاد راہ مہیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ نہ دولت ہے، نہ آسائش ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بہترین جو زاد راہ تقوی ہے، کیونکہ حج تقوی کے ساتھ بہت زیادہ رابط ہے۔ تقوی حاصل کرنے کا، پرہیزگاری اور اپنے اندر تبدیلی لانے کا بہترین ذریعہ حج ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، واتقون، مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل۔ آیت شریفہ خود بیان کرنا خود ایک باعث خیر و برکت ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 197، انشاءاللہ اسی طریقے سے بہت سے آیات جو کہ حج کے متعلق ہے، سورہ حج ہے اور دیگر آیت شریفہ ہم وقتاً فوقتاً ترجمہ و تفاسیر آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اہم جملے کی طرف اشارے کی ہے۔ جس شخص پر حج واجب ہو جائیں، جس شخص پر، ان کے لیے بہت سی چیزیں جس کو ہم فقہ مسائل میں بیان کرتے ہیں محرمات احرام، گویا عازمین کرام محرمات احرام پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ زیادہ ذکر نہیں کیا ہے، 4 قریباً ذکر کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ قتال ہے، یہ جھگڑا ہے، دیگر جو چیزیں اس زمانے میں رائج تھے۔ باقی جو محرمات ہیں جو کہ 24 قسمیں جو انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے، یہ سرکار ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہر علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہے۔ لہذا آپ کی خدمت میں ہم نے واجبات احرام ذکر کیا پچھلے نشست میں۔ الحمدللہ آپ مدینہ منورہ سے احرام کی نیت آپ نے میقات پر جا کر انشاءاللہ ہم نیت کریں گے، اور کس قسم کی نیت کریں گے یہ بھی آپ کو واضح ہے، بتا دی ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دہراؤں گا مدینے میں، دہراؤں گا مکے میں۔ لہذا اب آپ ہو، میں اور آپ ہو گئے محرم، کیا نیت کی ہم نے میقات پر جا کے، میں حج اسلام کے عمر تمتع کا احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں قربتاً الی اللہ، یا جو نائب ہے وہ منوعن کا نام ذہن میں رکھیں، یا مستحب حج ہے وہ مستحب حج کی نیت کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ تو ہے نہیں ہے، واضح ہے۔ آپ کا اپنا حج ہے یا حج نیابت ہے یا حج مستحب ہے، جیسے ہی آپ نے یہ نیت کی فوراً آپ تلبیہ پڑھنا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے اندر ہم نیت کرتے ہیں، نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام پڑھنا واجب فوری ہے، اسی طریقے سے حج میں جیسے ہی آپ نے نیت کی فوراً تلبیہ پڑھنا واجب ہے، فوراً آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، مثلا نیت کی آپ نے میقات پہ، سب کچھ تیار ہو گئے، مستحب نمازیں بھی پڑھی، سب کچھ کر لیا، اب ہم احرام کی نیت کے لیے آمادہ ہے۔ کیا نیت کریں گے؟ میں حج اسلام کے لیے عمر تمتع کا احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ فوراً تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔
بس عزیزان گرامی، آپ نے تلبیہ پڑھی، اب آپ ہو گئے محرم. اب ہمارے اوپر 24 چیزیں حرام ہیں. کتنے چیزیں؟ 24 چیزیں. اس محرمات احرام، یہ 24 چیزیں، کچھ کا تعلق فقط احرام سے مربوط نہیں ہے. کچھ کا تعلق احرام سے مربوط نہیں ہے. پوری انسانی زندگی میں جب سے مکلف ہوا ہے، لازم ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کچھ چیزوں کا تعلق عبادت الہی کے انجام آوری کے لیے، حکم الہی کے تکمیل کے لیے ان حلال چیزوں کو بھی احرام کی حالت میں ہمیں پرہیز کرنا ہے، بجا لانا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ وہ 24 چیزیں کتنے ہیں؟ متروکات محرمات احرام. یہ کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے عمرہ مفردہ والی، اگر نہیں ہے گھر جا کر ضرور پڑھا کریں. میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کروں گا، ایک سرسری محرمات احرام آپ کے خیال میں عرض کروں گا تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں رہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. ابھی قرآن مجید میں بھی 3-4 چیزوں کو ذکر کیا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. اب وہ 24 چیزیں جس کو کہتے ہیں محرمات احرام، یعنی احرام کی حالت میں زائرین ان چیزوں کا ترک کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلے 24 چیزیں، ان میں سے 4 مخصوص ہے مردوں کے لیے، 2 مخصوص ہے خواہران کے لیے، خواتین کے لیے. وہ آخر میں بیان کروں گا. سب سے پہلے پورا ایک فہرست سن لیجیے گا. سب سے پہلے ہیں صحرائی یعنی خشکی کے جنگلی جانور کے شکار. اگرچہ اس وقت موجود نہیں ہے لیکن ممکن ہے، اس زمانے میں موجود تھا، اس وقت بھی ممکن ہے. لہذا سب سے پہلے یعنی جنگلی جانوروں کا شکار یہ منع ہے. اسی طریقے سے حلال عورت سے مباشرت حرام ہے. اسی طریقے سے بوسہ لینا حرام ہے، ہاتھ لگانا یہ بھی حرام ہے. 5واں اسی طریقے سے شہوت کی نظر سے دہنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ بھی حرام ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انڈرسٹوڈ ہے، میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کروں گا. اسی طریقے سے 7واں عقد نکاح پڑھنا احرام کی حالت میں. اسی طریقے سے خوشبو کے استعمال کرنا احرام کی حالت میں. انشاءاللہ ذکر کروں گا مکے کے اندر کیوں حرام ہے نا، آخر وجہ ہے. عزیزان گرامی، ہر ایک کا دلیل ہے، تفصیلاً یہاں گنجائش نہیں ہے. ہر ایک کا دلیل ہے، ریزن سے، اس وجہ سے. خلاصہ میں ایک جملہ بتاؤں آپ کو. ہر وہ شے، اور کیجیے گا، ہر وہ شے جو انسانی زندگی میں ہماری زندگی کا تعلق اس شے سے، میری اور آپ کے میلان اس شے سے ہے، رجحان اس شے سے ہے. ان تمام اشیاء جس کا میری میلان رجحان ہے، احرام کی حالت میں پروردگار عالم نے ان تمام کو حرام قرار کی ہے. اسی طریقے سے خوشبو کے استعمال، کیا خوشبو کے استعمال ریزنس ہے. چاہے خوشبو، اب تفصیل ہے، خوشبو آپ خود لگائیں یا خوشبو والی چیزیں کھائیں یا خوشبو کو مس کریں، یہ تمام حرام ہے. کیوں؟ پروردگار عالم دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرے بندے احرام کی حالت میں یہ دنیاوی وقتی خوشبو لذت کو چھوڑ کر پروردگار عالم کی دائمی خوشبو کی طرف حرکت کرے. کیا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آئی شریفہ ہے. خدا کے رنگ سے بھی کوئی اور چیز بہتر ہے؟ نہیں ہے. لہذا عزیزان گرامی، جہاں میری اور آپ کی طبیعت کی جو چاہت ہے، ان تمام چاہتوں کو دفن کرنا ہے احرام کی حالت میں. یاد رکھیں، خوشبو کا استعمال کسی بھی قسم کا ہو، چاہے کھانا ہو،
وہ انشاءاللہ تفصیلات ہم بعد میں ذکر کریں آپ کی خدمت میں. اسی طریقے سے مرد کے لیے سلے ہوئے لباس اور ان لباسوں کا پہنا جو اس کا حکم میں ہے. سلے ہوئے لباس چاہے وہ انڈر ویل ہے, سرد بنیان ہے, کوٹ ہے, شلوار قمیص ہے, احرام کی حالت میں. 10واں سرما لگانا زینت کی غرض سے, سرما لگانا حرام ہے. اسی طریقے سے 11واں ہے آئینہ دیکھنا. کیا آئینے میں ایک جملہ آپ کو عرض کروں, یہ چونکہ اکثر پیش آتے ہیں. ایک ہے آئینہ دیکھنا, دو قسمیں, ایک ہے آئینے میں نظر آنا, یہ دونوں فرق ہے. آپ جائیں گے گاڑی میں بھی آئینہ ہے, لفٹ میں بھی آئینہ ہے, لابی میں چاروں طرف آئینہ ہے, جیسے روم میں داخل ہوں گے سامنے آئینہ ہے, کیا کرو گے؟ لہذا آئینے میں نظر آنا یہ حرام نہیں ہے, لیکن قصدن نگاہ کرنا, قصدن احرام پہننے کے بعد یہ دیکھنا چاہیں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ احرام زیب تن کیا ہوں, میں نے احرام پہن لیا ہے, اب میں اپنے کے علاوہ آپ کا پیر کا اگلا جو حصہ ہے, پیر کا جو اگلا والا جو حصہ ہے وہ اگر چھپا لیں, ہر قسم کی بوٹ ہے, جراب ہے, مردوں کے لیے احرام کی حالت میں حرام ہے. اسی طریقے سے جھوٹ بولنا, گالی دینا, اس طرح فخر و بہات جو کسی مومن کے اہانت کا سبب بنے. دیکھیں یہ تو ایک دائمی ہے, یہ فقط احرام سے مخصوص نہیں ہے, فقط مکے میں نہیں ہے, فقط مدینے میں نہیں ہے, بلکہ ہر زندگی کے تمام مورد میں, چاہے وہ انفرادی زندگی ہے چاہے وہ اجتماعی زندگی ہے, تمام میں یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے 14واں مجادلہ کرنا, بلا فائدہ بحث کرتے ہیں. ہمارا ہم یعنی بعض دفعہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی ریزن ہے, جس کو عربی میں کہا جاتا ہے تحکم, بلا دلیل بلا وجہ بحث مباحثہ کرنا, یہ بھی درست نہیں. ہاں ضرور پوچھیں ہم مسائل. ویسے عموماً بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 3 سوال کرتے ہیں مولانا سے, ایک سوال پوچھنے کو ہوتا ہے, 2 سوال مولانا کو آزمانے کے لیے بھی ہوتا ہے. صلوات محمد و اہل محمد پر اللہم. جی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. لہذا کوئی حرج نہیں ہے, سفر کے دوران سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, مسائل کو حد اطمینان کریں, نہ فقط مربوط حج کا نہیں, یہ زندگی کا ایک سنہری اصول ہے, اپنے اندر تبدیلی لانے کا بہترین ذریعہ ہے حج. لہذا اپنے زندگی میں جو کچھ مسائل پیش آتے ہیں انہیں سیکھنے کی کوشش کریں, سوالات کریں, اطمینان کریں, توحید کے بارے میں, معاد کے بارے میں, دنیاوی معاملات کے بارے میں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے عزیزان گرامی 15واں ہے جوؤں کو مارنا اور اس طرح انسانی بدن کے موذی کیڑوں کو. یہ تو یقیناً ممکن نہیں ہے, جو جوئیں وغیرہ پرانے زمانے میں یا دیہات کے علاقوں میں زمانے میں ہوتے تھے, لیکن اب ممکن نہیں. لیکن البتہ یاد رکھیں جوؤں کے بجائے مچھر موجود ہوتا ہے. عرفات میں بہت ملیں گے آپ کو, وہ بھی کراچی والا مچھر نہیں ہے بلکہ جسامت کی اعتبار سے اس میں موٹا مچھر ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد. لہذا احرام کی حالت میں کسی قسم کی اس قسم کے کیڑے مکوڑوں کو بھی مارنا بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے زینت کرنا, یہ خاص کر خواہران کے لیے احرام کی حالت میں میک اپ کرنا, ویسے عام حالت میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ بھی ضرور میک اپ کریں, جائز ہے مگر حلال طریقے سے. لیکن احرام کی حالت میں زینت کے غرض سے کوئی بھی چیز پہن لیں, چاہے گلاسز ہی کیوں نہ ہو, جائز نہیں ہے, حرام ہے. اسی طریقے سے 17واں ہے بدن پر تیل مارنا. دیکھیں بہت سے افراد ایسے ہیں کہ پیروں کے اوپر جو ہے سر پہ سونے سے پہلے تیل ملنے کے ایک عادی ہے. لہذا احرام کی حالت میں کسی قسم کے تیل مالش کرنا جائز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کسی کو اس قسم کا مسائل ہے, الرجی ہے, عادی ہے, وہ پہلے اپنے معالج سے رابطہ کریں, ڈاکٹر سے,
اس کے بعد ہم سے پوچھیں مسئلہ انشاءاللہ حل بتا دیں گے. اسی طریقے سے 18واں بدن کے بال اکھاڑنا. دیکھیں یہاں پر 2 طریقے ہیں. بعض دفعہ احرام کی حالت میں داڑھی کے بال ہے، سر کے بال ہے، نہاتے وقت احرام تبدیل کرتے وقت بال ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کر اپنے انگلی ناخن کے ذریعے سے آپ بال اکھاڑنا شروع کریں اپنے سر سے یا داڑھی سے، یہ درست نہیں ہے. لیکن نہاتے وقت یا احرام کپڑے کی تبدیلی کے وقت اگر بال ٹوٹ جائیں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے مرد کے لیے سر کو چھپانا اور پانی میں دیکھیں حضرات کے لیے ایک خاص ایک چیز ہے، آپ اپنے سر کو کھلا رہنا ہے. کسی قسم کا ٹوپی یا رومال، صلوات محمد علیہ بارہ دیگر صلوات. گرمی کی وجہ ہے یا آپ تھکے ہوئے ہیں، صلوات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد. گرمی کی حرارت کو ٹھنڈک کرنے کے لیے محمد و آل محمد پر لازماً درود پڑھنا ہے، اس لیے ہر قسم کی کدورتوں کو دور کر دیتا ہے. صلوات محمد و آل محمد پر. ویسے بعض مراجع اعظام کا فتویٰ ہے کہ توحید اذان کے حوالے سے توحید مثلا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسالت، پھر اشہد ان علی اللہ، یہ اس کے بعد باقی جو اذان کا حصہ ہے اس میں تشویق دے رہا اعمال خیر کی طرف، اس میں آپ بات کریں تو کوئی حرج نہیں، شروع کر سکتے ہیں. بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد. لیکن احتراماً، چونکہ ہمارا معاشرہ برصغیر کے معاشرہ دینی معاملے میں زیادہ حساس ہے، لہٰذا اذان کا حرمت کا خیال بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے تلاوت قرآن اور باقی جو چیزیں ہیں ان کا حد الامکان آداب کا خاص خیال رکھیں. بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی. مرد حضرات کے لیے ہم نے عرض کیا کہ 19واں جو چیز ہے کہ آپ کا سر کھلا ہونی چاہیے. یہاں پر برعکس سے خواتین کے لیے سر کو چھپانا واجب ہے. مرد احرام کی حالت میں، نہ صرف احرام کی حالت میں، عام حالت میں بھی سر کو چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ آپ احرام ہیں، ابھی بھی آپ احرام کی حالت میں ہیں خواہران. مرد حضرات کے لیے احرام کی حالت میں سر پر کسی قسم کو ٹوپی یا رومال یا قسم کا سایہ آپ اپنے سر کو رومال کے ذریعے سے یا ٹاولز کے ذریعے سے چھپا نہیں سکتے. بتائیں گے، آئیں گے. اچھا، اسی طریقے سے سر کے حکم میں ہے کان بھی شامل ہے. یہاں کی جملہ عرض کروں، کان بھی آپ کو کسی چیز سے کان کو چھپانا نہیں ہے. اس کے ذریعے سے یہ نسوار ڈبی ہے ہمارے اینڈرائڈ آئی فون کی صورت میں، اس کے ذریعے سے احرام کی حالت میں اب جیسے فون آیا تو یوں کر کے آپ بات کرنا شروع کریں نہیں، سپیکر آن کریں، سامنے رکھ کر بات کریں. یا کوئی کسی اور چیز کے ذریعے سے جو آواز سننے کے لیے یا تلاوت کوئی بھی چیز سننے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو، ہیڈ فون جو آپ اپنے کان میں لگائیں. احرام کی حالت میں مرد حضرات سر کو کھلا رہنا ہے، اسی طریقے سے کان کو بھی چھپانا نہیں ہے. اس لیے حکم ہے الاذن فی حکم راسی. اذن کہتے ہیں کان کو، کان جو ہے سر کے حکم میں شامل ہے،
لہذا احرام کی حالت میں اپنے سر کو کھلا رہنا ہے، اسی حالت میں اپنے کان کو بھی کھلا رہنا ہے. کان ویسے بھی فقط احرام میں نہیں ہے، عام حالت میں بھی کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. خاص کر مومنین ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اپنے درمیان اتحاد و اتفاق روابط مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بارہ دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد. 20واں عورت کا اپنے چہرے کو چھپانا. خواہران کے لیے احرام کی حالت میں چہرے کو کھلا رکھنا ہے. آپ لوگوں کو بتا دیا تھا 2 چیزیں، چہرہ اور ہاتھ کے ہتھلی، کلائی سے لے کر آپ اپنے ہاتھ کلائی سے اوپر والا حصہ اور چہرہ، یہ دونوں آپ کو چھپانا نہیں ہے، کھلا ہونے چاہیے. اسی طریقے سے مرد کا سائے میں سفر کرنا، یہ آئے مسئلہ ہے. مرد کا ایک قسمہ ہے مرد کا سائے میں سفر کرنا. خواہران کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. سایہ سے مراد، یہاں پر ایک اشتباہ دور کروں، سایہ سے مراد ہے سایہ محرکہ، یعنی وہ سایہ جو محرکہ ہے، مثلا چھتری ہے یا گاڑی ہے یا ایروپلین ہے جو حرکت کرتا ہے، یہ حرکت میں ہے. لہذا احرام کی حالت میں مرد حضرات چھتری امبریلا استعمال نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے احرام کی حالت میں آپ بند گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے برادران. یہ ہے سایہ محرکہ. البتہ سایہ ہے، آپ گرمی کے موسم ہے درخت کے نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں یا بلڈنگ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ سایہ محرکہ نہیں ہے، یہ ثابت سایہ ہے. گھر درخت اس میں بیٹھنے کو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن احرام کی حالت میں مرد حضرات جو ہے کیا ہے، سائے میں سفر نہیں کر سکتا ہے. اس میں استثناء ہے خواہران. اسی طریقے سے 22واں ہے بدن سے خون نکالنا. بدن سے خون نکالنا احرام کی حالت میں آپ جان بوجھ کر آپ اپنے بدن سے خون نکالیں، یہ جائز نہیں، حرام ہے. میں عرض کر رہا ہوں ان سب کا دلیل ہے، ریزنز ہے، وہ انشاءاللہ مکے میں مدینے میں ہم انشاءاللہ آپ عرض کریں گے. اسی طریقے سے دان نکلوانا ایک قول کے مطابق، یہ بھی خون نکل جاتا ہے اس وجہ سے احرام کی حالت میں. اسی طریقے سے ہے 25واں ہے اسلحہ اپنے ہمراہ رکھنا. یہ کل 25 چیزیں، ان 25 چیزوں میں سے 2 مخصوص خواہرات کے لیے، چہرے کو چھپانا اور احرام کی حالت میں جائز نہیں. اسی طریقے سے احرام کی حالت میں اپنے یعنی دستانہ پہنا، کسی قسم اپنے ہتھیلی کو آپ کلائی سے اوپر کے حصہ کو آپ کو خالی رہنا ہے، چھپانا نہیں ہے. احرام کے حالت میں کوئی دستانے کے ذریعے سے ہاتھ کو چھپا لیں. لہذا خواہران کے لیے 2 چیزیں مخصوص ہیں. برادران کے لیے اپنے سر کو کھلا رکھنا ہے احرام کی حالت میں. سر کے ساتھ کان بھی حکم ہے، الاذن فی حکم رأسہ، کان سر کے حکم میں ہے. لہذا آپ احرام کی حالت میں اپنے کان کو بھی چھپانا نہیں ہے. اسی طریقے سے اپنے پیر کا جو حصہ ہے، جراب کے ذریعے سے یا موزے کے ذریعے سے یا کسی شوز کے ذریعے سے اپنے پیر کو چھپانا نہیں، اگلے والا حصہ اس کو کھلا رکھنا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو 24 چیزیں ہیں، 24-25 چیزیں احرام کی حالت میں محرم کے لیے محرمات ہیں. ان چیزوں کو ترک کرنا ضروری ہے. اب کچھ چیزیں موقتی ہیں، کچھ چیزیں موقتی نہیں ہیں بلکہ کیا ہے، دائمی ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد پر. قبلہ سعادت تقوی صاحب سے ملتمس ہے آگے تشریف لائیں. 12 دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد. تو عزیزان گرامی، عازمین کرام، ان 25 چیزوں میں سے یعنی مردوں کے لیے 4 مخصوص ہے، یاد رکھیں. 12 دیگر صلوات.
مردوں کے لیے 4 چیزیں مخصوص ہے، 24 میں سے 4 چیزیں وہ آپ نے عرض کیا. ایک تو آپ کا سر کھلا ہونا چاہیے، پیر کا اگلے حصہ کھلا ہونا چاہیے. 2 اسی طریقے سے سایہ میں سفر کرنا. 3 چوتھا یہ ہے کہ سلا ہوا کوئی بھی لباس پہنا احرام کی حالت میں. یہ محرمات یعنی احرام میں ہم نے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ احرام کی حالت میں یہ 2 چادر ہے، ردا اور لنگوٹی کی تو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ سرد بنیان، انڈر ویل یا جس پر لباس اطلاق آتا ہے پہننے کی اجازت نہیں ہے. البتہ جن کے ساتھ کچھ اگر میڈیکل کے طور پر، طبی طور پر کچھ اگر مسائل موجود ہیں وہ پہلے اپنے معالج سے رابطہ کریں. اس سے بات انشاءاللہ آپ عام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مسئلے کا حل موجود ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر الحمدللہ کسی کے پاس کسی کے ساتھ اس قسم کے مسائل نہ ہو، طبی طور پر بالفرض مسائل ہو، تو وہ آپ بعد میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں انفرادی طور پر بھی. بس یہ 4 چیزیں مخصوص ہیں برادران کے لیے. خواہران کے لیے 2 چیزیں مخصوص ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے کو چھپانا نہیں ہے. جو نماز کی حالت میں جس طریقے سے آپ کھلا رکھتے ہیں اپنے چہرے کو، اسی احرام کی حالت میں بھی اس قدر، حتیٰ کہ آیت اللہ سستانی کے فتویٰ کے مطابق اگر پسینہ وغیرہ آ جائیں تو کسی شے کے ذریعے سے آپ اس طریقے سے اپنے چہرے کو بھی نہیں چھپا سکتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر. اب وہ احتیاط واجب ایک خاص مسئلہ ہے، اسی مسئلے پر ہم تو سے مرجع کی طرح ہم رجوع کرتے ہیں، اشکال نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ معمول سے بڑھ کر زینت کرنا خواہران کے لیے، یہ عام حالت میں بھی زینت کے غرض سے کوئی بھی شے احرام کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے. تو باہر ان کی یہ تفصیلات ہیں، تفصیلات انشاءاللہ ہم مکہ و مدینہ قیام کے دوران بھی ذکر کریں گے. ان کی وجوہات بھی کیوں حرام ہیں، ریزنز ہے. اور یہ تمام جو 24 چیزیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے محرمات احرام. صلوات محمد و آل محمد. بس عازمین کرام، میقات سے آپ نے احرام کی نیت کی، جیسے ہی آپ نے نیت کی، تلبیہ پڑھا، یہ 24 چیزیں آپ پر حرام ہیں. پہلا آپ کا واجب ہو گئی عمرے تمتع کا. کیا ہے پہلا واجب؟ نیت. میں نے پہلا عرض کر چکا ہوں پچھلے کلاس میں کہ 5 قسمیں ہیں حج کا. اب آپ کو اشتباہ نہیں ہونی چاہیے، نہ میقات میں، نہ حج تمتع میں، نہ عرفات میں، نہ مینا میں. حج واجب، حج مستحب، حج بدل یا احتیاطی، یا حج بری الذمہ، یا حج باطل، حج قضا. ان 5 قسموں میں سے زیادہ تر یعنی بلکہ 99% میرا اور آپ کا حج ہے اس وقت عازمین کرام کا، وہ اپنا حج ہے یا حج نیابتی ہے. تو لہٰذا آپ نے میقات پہ اپنی نیت کی، میں حج اسلام کے لیے عمرے تمتع کا احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں قربتاً الی اللہ. فوراً آپ نے تلبیہ پڑھی، جیسے ہم نے تلبیہ پڑھ لیا یہ 24 چیزیں آپ پر، ہم پر کیا ہے؟ حرام. اب الحمدللہ ہم روانہ ہوں گے میقات سے سرزمین مکہ المکرمہ کی طرح. اب اس میں کچھ انتظامی مسائل بھی ہے. جیسے ہی آپ نے نیت کی، تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم انتظار کریں گے مغرب ہونے پہ. مغرب اور عشاء کی نماز، عشاء قصر ہوگی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ مسجد شجرہ سے ہم روانہ ہوں گے مکہ المکرمہ کی طرح. اپنے اپنے جو نشانیاں بتائے جائیں گے، کہاں بیٹھنا ہے آپ کو، احرام کے بعد آپ کو کہاں آنا ہے. جو دوبارہ وضو کرنا چاہتے ہیں ان کے بھی ٹائم دیا جائے گا. بس پہلے عرض کر چکا ہوں حج اور عمرہ انتظامی مسائل کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل کا نام ہے. جہاں فقہی مسائل کو سمجھنا ضروری ہے وہاں پر انتظامی مسائل کا بھی خیال رکھنا ہے. انتظامیہ آپ کو جو علامات بتائیں گے، آپ یہ نمبر 1 2 3 7 12 11 بہت سے نمبر ہے وہاں پر، یہاں پر آپ کو آنا ہے، آپ اسی نمبرنگ کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ
عشاء کے بعد ہم روانہ ہوں گے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ مکۃ المکرمہ کی طرح۔ اب آپ کو احرام تلبیہ پڑھنا ہے، مستحب ہے، 70 مرتبہ کم از کم تلبیہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ گاڑی میں بیٹھیں تلبیہ پڑھیں، چلیں تلبیہ پڑھیں، یہاں تک مکے کی وادیاں نظر آنے تھے۔ یہ درمیان میں انشاءاللہ تھوڑا سا وقفہ بھی ہوگا کھانے کا۔ اس کے بعد ہماری کوشش ہے انشاءاللہ رات کو ہم رات کی 12 بجے یا 1 بجے جب بھی ہم پہنچے مکے میں، سب سے پہلے ہم کہاں جائیں گے؟ اپنے بلڈنگ چلے جائیں گے۔ بلڈنگ جانے کے بعد وزارت کے بندے، وزارت حج، گورنمنٹ آف پاکستان کے وزارت کے بندے آپ کے استقبال کے وہاں پر موجود ہوں گے، آپ کو کمرہ وغیرہ سب کچھ الیٹمنٹ ہوں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ صبح کے وقت کوشش یہی ہے ہم عمرہ تمتع بجا لانے کے لیے ہم روانہ ہوں گے حرم میں۔ اگرچہ رات کو بھی جا سکتے ہیں لیکن بہترین ٹائم، بہترین جو ٹائم ہے جس کو میں کہتا ہوں گولڈن ٹائم، بہترین جو ٹائم ہے وہ صبح کے وقت ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سے لے کر صبح 10 بجے 9 بجے تک یہ دورانیہ ہے، 6 7 8 یہ 3 گھنٹہ ہے صبح کی نماز کے بعد۔ یہ بہترین ٹائم ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ باقی جو بھی وہاں کا صورتحال ہے اس کے حساب سے انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عمرے تمتع نیت کر کے آپ آئے ہیں، حرم میں داخل ہوں گے، مستحبات ہے، دعا پر مستحب دعائیں ہیں حرم میں داخل ہونے سے پہلے، وہ انشاءاللہ باہر سے ہم وہ دعائیں پڑھیں گے۔ جو بھی دروازہ اویلیبل ہو، یہ یاد رکھیں 92 دروازے ہیں مسجد الحرام کے، 92۔ ان تمام دروازوں میں سے جو بھی دروازہ اویلیبل ہو یعنی ہمارے لیے میسر ہو، چونکہ بہت سے دروازے ہیں، باب علی بھی ہے، باب نبی بھی ہے، باب السلام ہے، بہت سے دروازے بادشاہوں نے اپنے نام پر کر دی ہے، باب عبدالعزیز فہد وغیرہ۔ بہرحال جو بھی دروازہ ہمارے لیے اویلیبل ہو، میسر ہو، ہم اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ کہاں؟ مسجد حرام میں۔ لیکن بہتر ہے باب السلام سے داخل ہونا۔ جو پہلی مرتبہ عمرے کے قصد سے یا حج کے قصد سے مسجد حرام میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے باب السلام سے داخل ہونا۔ اس لیے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ فتح مکہ کے بعد جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو یہی باب السلام سے داخل ہوئے۔ باب السلام سے داخل ہوتے وقت آپ نے اللہ اکبر کا تکبیر بلند کی، اور تکبیر بلند کرتے ہوئے لات و عزا جتنے بھی بت تھے انہیں توڑ کر پاؤں کے نیچے یعنی رونتے ہوئے صدائے تکبیر توحید بلند کرتے ہوئے سرکار ختمی مرتبہ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اب قیامت تک آنے والے زائرین کے لیے، معتمرین کے لیے، حجاج کے لیے مستحب ہے کہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہوئے باب السلام سے داخل ہو جائیں، نہ صرف ظاہری بتوں سے برات کے بلکہ اپنے اندر کی بھی بتوں سے نفرت کا، برات کا اظہار کرتے ہوئے حرم حرام میں داخل ہو جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے باب السلام مل جائیں، پھر ہم داخل ہوں گے۔ مستحبات ہیں کہ ممکن ہے کچھ مستحبات کا پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے چونکہ رش کی وجہ سے، حج کا موسم ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے انہیں مستحبات کو بجا لاتے ہوئے۔ جیسے کہ حرم میں داخل ہوں گے مستحب ہے نگاہیں جھکا کر رکھیں، نگاہیں جھکا کر رکھیں، آہستہ آہستہ بڑھیں مطاف کی طرف۔ مطاف کس کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پر لوگ طواف کر رہے ہیں خانہ خدا کی۔ جیسے ہی خانہ خدا آپ کی نگاہوں میں آ جائیں، عزیزان گرامی یہ بہترین قیمتی لمحات ہے۔ استجابت دعا کی روایتوں میں 5 مرحلے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں جب پہلی نگاہ خانہ خدا پر پڑھیں آپ حاجات الشریعہ بیان کریں، پروردگار عالم آپ کی پہلی فرصت میں، پہلی نگاہ میں جو آپ دعا کریں دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ یہ حالت انسانی زندگی کا ایک قیمتی لمحہ ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، حرم خدا آپ کے سامنے ہوں گے، آپ اپنے زندگی میں چیک اینڈ بیلنس کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔
کہ ہم کجا، ہم جیسے گناہگار پروردگار عالم نے مہمان کی حیثیت سے دعوت دی اور اپنے گھر بلا لیا. اللہ اکبر. ایک مہمان کی حیثیت سے اپنے حبیب کو عالم بالا بلا لیا. لہذا سجدہ ریز ہو جائیں، استغاثہ کریں، وقت امام کے بہترین 3 دعائیں حاجات الشریعہ بیان کریں. کم از کم بہترین دعا یہی ہے وقت کی امام کی معرفت کے لیے. اس کے بعد پروردگار دنیا کی بھی نیکیاں عطا کریں، پروردگار آخرت کی بھی نیکیاں عطا کریں، جہنم کی آگ سے نجات دیں. اس کے علاوہ جو بھی دعائیں آپ مناسب سمجھتے ہیں یہ قیمتی لمحات ہیں، اس کو مس نہیں. انشاءاللہ پھر 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنے کے بعد ہم دوسرا واجب بجا لائیں گے. عمرے کس کا؟ عمرے تمتع. یاد رہے گا پہلا واجب آپ نے بجا لایا ہے. کیا ہے پہلا واجب؟ نیت. وہ مسجد ہے شجرہ سے ابیار علی سے آپ نے نیت کر کے آئے ہیں. دوسرا واجب ہے طواف ہے کعبہ. دوسرا واجب کیا ہے؟ طواف ہے کعبہ. اب طواف کے بارے میں کچھ جملہ عرض کروں آپ کے خدمت میں. طواف کے کچھ واجبات ہیں، کچھ حقیقت طواف ہے. شرائط طواف کچھ علماء نے آج تک ذکر کیا ہے. مشہور جو ہے 5 شرائط طواف. دوسرا واجب ہے عمرہ تمتع کا طواف. پہلا شرط یہ ہے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، معین ہونی چاہیے. چاہے عمرہ مفردہ ہے یا عمرہ تمتع ہے یا حج تمتع ہے، نیت خالص ہو خدا کی رضا کے خاطر. ٹھیک ہے، خالص ہونی چاہیے، معین بھی ہو، معلق نہ ہو. اب طواف کی کیا نیت کریں گے؟ جی میں طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ تمتع کے لیے قربۃ الی اللہ. کوئی مشکل ہے؟ جی حیدری. ہاں بس یہ آپ کی میں نے عرض کیا، پریشان نہ ہو. نیت ارادہ کا نام ہے. النیت تقلب فی القلب. نیت وہی ارادہ ہے جو دل میں کیا جاتا ہے، بس وہی ارادہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جو نیت آپ نے مسجد میقات شجرہ سے نیت کر کے آئے ہیں وہی نیت کو دہرانا ہے. میں طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ تمتع کے لیے قربۃ الی اللہ، یہ نیت ہے. لیکن خود طواف میں کچھ شرائط ہے. سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ معین ہونی چاہیے. عمرہ تمتع ہو تو عمرہ تمتع کی نیت، حج تمتع حج تمتع کی نیت. دوسرا یہ ہے تو طہارت ہونی چاہیے، حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہو. حدث اکبر مینز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، حدث اصغر یعنی باوضو ہونی چاہیے. لہذا طہارت ہونی چاہیے یعنی باوضو ہونی چاہیے. دوسرا شرط. تیسرا شرط یہ ہے انسان کے بدن پر یا لباس احرام پر کوئی نجاست نہ ہو، وہ بھی پاک ہو. ہاں جو نماز کے اندر معفو عن ہے یہ درہم بالی کہا جاتا ہے، ناخن کے حصے کے برابر. اگر کوئی خون آپ کے لباس پر موجود ہو نماز میں بھی اجازت ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کے احرام پر اس قسم کے قدر خون کا اگر کوئی اتنا قدر اگر موجود ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، معفو عن ہے. نیت باطہارت ہونی چاہیے، نجاست نہ ہو لباس پر یا احرام پر. 3 ہو گئے. تیسرا یہی ہے مسلمانی ہونی چاہیے، اور انسان جو نماز کے اندر چھپانا واجب ہے. یہ 2 چیزیں انڈرسٹوڈ بات ہے، اس وجہ سے میں ذکر عموماً اجتماعی چیزوں میں ذکر نہیں کرتا ہوں، ستر عورت کا ہونا، مسلمان ہونا وغیرہ. تو بہرحال یہ 3 چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے طواف میں، شرائط طواف میں. نیت باطہارت ہونا چاہیے اور آپ کا بدن اور لباس پاک ہونی چاہیے. یہ ہے شرائط طواف. کچھ امور ہیں خود حقیقت طواف کی طرف اشارہ کر اس کا ہونا ضروری ہے. طواف کا ابتدا بھی حجر اسود سے ہوگا اور انتہا بھی حجر اسود پر. آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز بھی حجر اسود پر، انتہا بھی حجر اسود پر. دیکھیں یہ ٹیبل ہے، یہ 4 تکونی ہے. خانہ کعبہ مربع شکل میں ہے نا، مربع شکل میں ہے. حجر اسود
رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی. ٹھیک ہے، مربع شکل میں ہے، مربع شکل میں. ایک کونے میں حجر اسود ہے، ایک کونا رکن عراقی ہے، ایک کونا رکن شامی ہے، ایک کونا رکن یمانی ہے. ہمارا طواف کہاں شروع ہوگا؟ حجر اسود سے. یاد رکھیں. باقی تاریخ کعبہ میں ذکر کریں گے کہ اس رکن کا نام یہ کیوں ہے، پورے تفصیلات انشاءاللہ مکے میں، جب میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ کا قیام ہوگا مکے میں اور پھر تاریخ کعبہ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ حیثیت کچھ اور ہوگی. انشاءاللہ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہے، سب استفادہ کریں گے، تو لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہاں پر ذکر کریں گے. ابتدا ہے حجر اسود، طواف کا ابتدا حجر اسود پر، انتہا بھی حجر اسود پر. ایک دوسرا حقیقت یعنی طواف میں دوران طواف خانہ کعبہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہونی چاہیے. کعبہ آپ کی بائیں طرف ہونی چاہیے. یعنی آپ اس انداز سے خانہ کعبہ، یہاں حجر اسود سے آپ طواف کرنا شروع کریں گے تو آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہے خانہ کعبہ. ٹھیک ہے. اگر اب اس میں تفصیلات ہے، اگر آپ سامنے ہو جائیں، کعبہ بالکل آپ کو سامنے ہو یا دائیں طرف ہو، یہ درست نہیں ہے، طواف باطل ہے. دوسرا شرط یہ ہے بیت اللہ آپ کی بائیں کاندھے کی طرف ہو. دو. تیسرا طواف کی تعداد معیار ہے، 7 عدد ہونی چاہیے. نہ 7 سے زیادہ ہوتے بھی طواف باطل ہے، 7 سے کم ہوتے طواف باطل ہے. یاد رکھیں، اس میں بھی تفصیلات ہے. ہاں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، وہاں پر ایک سبز لائٹ بھی ہے. حجر اسود کی نشاندہی کے لیے اوپر سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، تو لہذا طواف کی نیت سبز لائٹ سے کرنا نہیں ہے، بلکہ طواف کی نیت حجر اسود پہنچنے سے 3-4 قدم پہلے آپ کو نیت کرنا ہے. جو سبز لائٹ ہے وہ حجر اسود کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ یعنی طواف یہاں سے آغاز ہوگا. لہذا کوئی سبز لائٹ سے طواف کے آغاز کی نیت کریں، یہ درست نہیں ہے. وہ نشاندہی کر رہا ہے کس کی؟ حجر اسود کی. اچھا یہ 3 چیزیں ہوئے. اسی طرح دوران طواف آپ باطہارت ہونی چاہیے، جو شرائط میں نے ذکر کیا تھا، ایک اہم مسئلہ ہے. طہارت بس 2 چیزوں میں ضروری ہے پورا حج میں. ویسے تو عام حالت میں بھی مستحب ہے. جو واجب ہے، 6 نمازیں واجب ہے، ان میں سے ایک ہے طواف کی نماز. اس میں طہارت ضروری ہے، باوضو ہونا. خود طواف کے اندر بھی آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو وضو ٹوٹ جائے دوران طواف، اس میں بہت سے شقیں ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ میں انشاءاللہ اس وقت بھی ذکر کروں گا، ابھی سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی کہیں سفر کریں اپنے آپ کو ہلکا رکھیں، پیٹ بھر کر مرغن غذا کھانے کی کوشش نہ کریں. سفر میں بہت سی چیزیں ملتا ہے، جوسز ہے، فروٹ سے، بہت سی چیزیں، سب کھانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ دوران سفر حد الامکان اپنا آپ کو ہلکا رکھیں. عبادت کرنے میں بھی لطف ہے اور اخلاص، ایک روحانیت پیدا ہوگی. پیٹ بھر کر سونا بھی درست نہیں ہے، مکروہ ہے. اس لیے جو رات بھر پیٹ بھر کر سوتا ہے صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے اس کی. لہذا باطہارت ضروری ہے طواف کے دوران. خدا نہ خواستہ دوران طواف کسی کو وضو ٹوٹ جائے، اگر پہلی میں ٹوٹ جائے، پہلے چکر میں، ایک چکر کو کہتے ہیں عربی میں شوط. طواف 7 چکروں کا ایک طواف ہے، 7 اشواط کا ایک طواف ہے. کوئی یہ تصور نہ کریں کہ ایک چکر کے بعد طواف مکمل ہو، نہیں، 7 جیسے چکر آپ مکمل کریں گے پھر ایک طواف ہوگی. لہذا اگر تیسری کے بعد 4، یاد رکھیں 4 چکر یعنی شوط مکمل ہونے سے پہلے اگر کسی کو وضو ٹوٹ جائے، ہوا نکل جائے یا نیند آ جائے، نواقض وضو 7 ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو، کیا ہوگا؟ آپ کا طواف باطل ہے. جائیں باہر، مجمع سے باہر نکلیں، نیچے جو مطاف ہے وہاں پر وضو کرنے کی جگہ ہے،
وہاں پر وضو کر کر پھر دوبارہ آئیں، اثر میں سے دوبارہ شروع کریں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر 4 چکر مکمل ہونے کے بعد اگر کسی کو وضو ٹوٹ جائے، اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر باہر جائیں، وضو کریں، وضو کر کے آنے کے بعد جہاں پر آپ نے 4 چکر مکمل کی ہیں، اب 5واں آپ آغاز کریں، ٹھیک ہے؟ اور باقی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ یہ معیار یہی ہے کہ اگر 4 مکمل ہونے سے پہلے اگر کسی کے دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، وہ جائیں پہلے وضو کریں، پھر آ کر اثر میں شروع کریں۔ 4 مکمل ہونے کے بعد اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنے آنے کے بعد جہاں سے ٹوٹا ہے وہیں سے آگے متصل کریں۔ یہ خاص کر یہ طواف اور طواف کے 2 رکعت نماز جو کہ تیسرا واجب ہے، باطہارت ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا۔ باقی سعی میں وضو کی شرط نہیں ہے، تقصیر میں سعی وضو کی ضرورت نہیں ہے، وقوف عرفات و مزدلفہ مینا میں وضو کی شرط نہیں ہے۔ جو ہمارے ماں بہنوں کے ساتھ جو شرعی مسائل ہے، اگر کسی کے ساتھ مسائل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تمام وقوف ہے، فقط طواف اور اس کی 2 رکعت نماز میں باطہارت ضروری ہے۔ لہذا طواف میں باطہارت ہونا، اس کے بعد حجر اسود سے آغاز، حجر اسود پہ اختتام، دوران طواف خانہ خدا آپ کے بائیں ہاتھ پہ ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوران طواف حجر اسماعیل جو یو کی شکل میں ہے، ایک ترچھی ہوئی دیوار بنی ہوئی ہے، یہ کسی زمانے میں، جی جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ کسی زمانے میں خانہ کعبہ کا حصہ تھا، یہ آپ کے طواف کا اندر رہنی چاہیے۔ دوران طواف خانہ کعبہ کو ٹچ کرنا نہیں ہے۔ دوران طواف آپ بوسے دینے کی غرض سے جوش ایمانی نے جوش آ کر جا کر رکن یمانی کو یا باب کعبے کو یا مقام ابراہیم کو بوسے دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی واجب طواف اس کو عمل کریں طواف باطل ہے، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے واجب طواف آپ اپنے ارادے سے کرنا ہے، چل کے جانا ہے، ازدحام کی وجہ سے، رش کی وجہ سے اگر آپ ادھر ادھر ہو جائیں، کوشش کریں اپنے آپ کو مینیج کریں، پیچھے لائیں، پھر آگے بڑھنا کوشش کریں، ورنہ طواف باطل ہے۔ اس میں بہت سی مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں۔ تو لہذا دوران طواف اپنے آپ کو مینیج رہنا ہے، آپ خود اپنے طاقت سے چلنا ہے، بلکہ ازدحام۔ اچھا، اسی طریقے سے دوران طواف جیسے حجر اسود پر پہنچے، موڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا بھر سے جو حجاج آئے ہوئے ہیں حجر اسود پر جیسے پہنچے اس طریقے سے موڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بالکل کشتی بازی کا مظاہرہ کرتے وہاں پر۔ عزیزان گرامی، کسی کو مارنا دور کی بات، یعنی کسی کو تکلیف دینے جائز نہیں ہے۔ جیسے حجر اسود پر پہنچے آپ کو استلام کرنا ہے۔ ایک ہے تقبیل، ایک ہے استلام۔ یہ کچھ اصطلاحات ہیں۔ استلام کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں استلام۔ تقبیل آپ جا کر وہاں حجر اسود کو پکڑ کر وہاں کو بوسے دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقبیل۔ لہذا چاہے عمرہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے مستحب اعمال ہو، ان تمام میں آپ کو تقبیل کرنا نہیں ہے بلکہ استلام کرنا ہے۔ استلام یہاں دور سے ہاتھوں کو بلند کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، موڑنا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کھڑے ہو جائیں گے، جیسے حجر اسود پر پہنچے یوں کر کے بسم اللہ اکبر پڑھنا نہیں ہے، بلکہ جیسے جس حالت میں ہے اسی حالت میں آپ کا، جیسے حجر اسود پر پہنچے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر تو آپ پر تو آگے بڑھنا ہے۔ لہذا اگر خدا نخواستہ دوران طواف کوئی موڑ لیں، خانہ خدا کی طرف یعنی خواجہ خدا کی طرف رخ کریں، طواف باطل ہے۔ استلام اس لیے ضروری ہے، سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حج کیے؟ ایک حج، 1 لاکھ کا مجمع ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، اگر سرکار چاہیں کس کی مجال ہے کہ سرکار کو راستہ نہ دیں، بلکہ حجر اسود جھکتے ہوئے آپ کے پاس آتے۔ عزیزان گرامی، سرکار اونٹنی پر سوار ہے،
جیسے حضرت اسود پہ پہنچا سرکار نے استلام کیا، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ درس ہے اب قیامت تک آنے والے زائرین حجاج کرام جب بھی اگر حج کریں عمرہ کریں ان پر لازم ہے کہ وہ کسی کو دقت کے تکلیف دینے کے بجائے استلام کر کے اپنے اعمال کو بجا لائے. اگر خدا خواستہ خواہران حجر اسود جانے کے لیے آپ کسی کو دھکا دے کے جانا جائز نہیں، حرام ہے. اپنے حرمت کا خیال نہ کریں. برادران وہاں جانے کے بعد 3-4 آدمی تیار ہو گئے اور پشت بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوجی پیریڈ کے انداز میں جا کر وہاں پر حجر اسود کو بوسہ دے کر آئے. آپ تو بوسہ دے کر آیا، یہ بتاؤ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی. لہذا بس اور بھی چیزیں ہیں مستحبات، وہ بعد میں عرض کریں گے انشاءاللہ. ہم جیسے ہی حرم میں داخل ہوں گے مطاف میں پہلے نیت کریں گے میں طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ تمتع کے لیے، طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ تمتع کے لیے قربتاً الی اللہ. انشاءاللہ حجر اسود سے ہم طواف شروع کریں گے آہستہ آہستہ. ہاں یہاں پر ایک بات، فقہا مشہور علماء کے مطابق طواف مقام ابراہیم جو گولڈن باکس جو بنی ہوئی ہے نا، یہ مقام ابراہیم اسی کے اندر، یہاں سے لے کر حجر اسود کے 20 کے جو حصہ ہے یہ قریباً 13 ہاتھ ہے. مشہور علماء فرماتے تھے پرانے زمانے کے مثلا امام خمینی علیہ الرحمہ کا کہ طواف اسی کے اندر ہونی چاہیے، مگر رش کی وجہ سے آیت اللہ سستانی کے فتویٰ ہے، رہبر معظم کا بھی دیگر مراجع کا، کہ رش کی وجہ سے آپ مقام ابراہیم کے باہر بھی طواف کر سکتے، کوئی اشکال نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ نیت کریں گے طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں عمرہ تمتع کے لیے قربۃ للہ. حجر اسود پہنچنے سے 3-4 قدم پہلا ہم نیت کر کے طواف شروع کریں گے انشاءاللہ. مستحب دعائیں ہم دعائیں پڑھیں گے، علماء کرام ساتھ ساتھ دعائیں پڑھیں گے، ہم ساتھ ساتھ کو دہراتے ہوئے شروع کریں گے. جیسے ہی ہمارا 7 چکر مکمل ہوگا ہمارا طواف بھی مکمل. 7 سے اوپر بھی جائز نہیں ہے، 7 سے نیچے بھی جائز نہیں. کیوں؟ ابھی باطل ہے. اب یہ 7 کا جو عدد ہے طواف 7 ہی ہے، نہ 7 سے اوپر نہ 7 سے نیچے، اوپر زیادہ کریں باطل ہے. یہ 7 کی تعداد کیوں؟ انشاءاللہ آپ بھی تجسس کریں، مکے میں قیام کے دوران ذکر کریں گے یہ 7 تعداد کیوں، یہاں پر 7 سعی کی تعداد 7 کیوں. بہرحال یہ ہے 7 کا تعداد کے خاص وجہ ہے. لہذا 7 عدد جیسے چکر ہمارا مکمل ہوگا طواف آپ کو مکمل ہے. اب تیسرے واجب کے لیے ہم جائیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے. کیا نیت کر کے آئے نا، کتنے چیزیں واجب ہے عمرہ تمتع میں؟ کل 5 چیزیں. نیت کر کے آپ آئے میقات سے، اور طواف آپ نے کی، نیت 2 ہو گئے نا. اب تیسرا واجب ہے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا. اب مقام ابراہیم جو گولڈن باکس ہے، اشارہ کرتے ہوئے الحرمین کا جو ریڈ کلر کا جو آپ ایک خاص نشانی ہے، ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے ہم پیچھے جائیں گے مقام ابراہیم کے پیچھے. پیچھے سے مراد جہاں پیچھے پہنچ جائیں کوئی اشکال نہیں ہے. جو طواف کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں مطاف، اس کے بیچ میں آپ کو بہنا نہیں ہے. جتنا پیچھے حصہ مل جائے، جہاں آپ کو مناسب جگہ ملے وہیں پیچھے جا کر نماز پڑھنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے کہ نماز کے دوران چونکہ مرد عورت کا فاصلہ بھی ضروری ہے، تو یاد ذہن میں رکھیں نامحرم مرد اور عورت کا جو فاصلہ، جو کہ پردہ ہونی چاہیے یا کوئی دیوار حائل ہو یا 4.5 میٹر کا فاصلہ ہو، کچھ موارد میں ضروری نہیں ہے، جائز ہے. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ رش والے جگہ پر سرزمین مکہ ہے، مطاف میں ممکن نہیں ہے. لہٰذا آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا آگے مرد ہو یا آپ پیچھے ہو یا آگے خاتون ہے، آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. امتحان کی جگہ ہے، محضر الہی میں ہم پیش ہوئے ہیں، جہاں جگہ ملے مقام ابراہیم کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنا ہے. کیا نیت کرو گے؟ میں عمرہ تمتع کے لیے عمرہ تمتع کا طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً
اللہ الا اللہ نہیں پڑھنا، خبردار، یہ پہلے عرض کر جو اب دوبارہ ہر مسئلے میں دہراؤں گا نہیں، معنی کچھ اور ہو جائے گی. اب 2 رکعت نماز ہے صبح کی نماز کی طرح، ٹھیک ہے؟ اپنی قراءت میں اس کو درست کر لیں. الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں یا سورہ کوثر پڑھیں پہلی میں، دوسری میں ہر حالت میں آپ کو سورہ توحید پڑھنا ہے، لیکن افضل ہے دونوں رکعت میں الحمد اور سورہ توحید ہی پڑھا کریں. یہ جیسے ہی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی گویا آپ نے عمرہ تمتع کا 3 واجبات مکمل کیے. جیسے ہی وہاں پر پہنچ مقام ابراہیم کے پیچھے یہ 2 رکعت نماز پڑھی، ایک خاص دعا کرے، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں اس جگہ پر وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، پروردگار تو نے اس جگہ پر ہم جیسے گناہگار بندوں کو نماز پڑھنے کا موقع فراہم کیا جس جگہ پر ابراہیم علیہ نبینا نے نماز پڑھی ہے. لہذا اس سے زیادہ دعا کے لمحات ہے، دعائیں کریں. اس کے بعد اب آپ تھک گئے ہوں گے، لہذا اب آگے جا کر نماز کے بعد ابھی 2 واجب ابھی موجود ہیں. ہم جائیں گے زمزم پینے کے لیے، اسے پیچھے کولر لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ زمزم پی لیں، اپنے آپ کو معطر کریں. اب اگر کسی کا طواف کے 2 رکعت نماز کے بعد اگر وضو بھی ٹوٹ جائیں کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ زمزم پی لیں. زمزم پیتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں. ایک مخصوص دعا ہے، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم، پروردگار مجھے اس زمزم کے طفیل علم نافع، رزق واسع، ہر مرض سے نجات دے. یہ مخصوص دعا ہے. یقیناً زمزم ایک الگ ٹاپک کے موضوع ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی. زمزم پینے کے بعد پھر ہم جائیں گے سعی کے لیے، 4تھے واجب کو بجا لانے کے لیے. کیا؟ عمرہ تمتع کا 4تھے جو واجب ہیں اس کو بجا لانے کے لیے. وہ کیا ہے؟ سعی ہے. سعی مینز چلنا. سعی کے لیے 3 جگہ ہیں، بیسمنٹ ہے، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور ہے. ہمارا سعی گراؤنڈ فلور پر ہوگا. وہاں پر دیوار پر لکھا ہوگا المسعل ارضی. کیا لکھا ہوگا؟ المسعل ارضی یعنی گراؤنڈ فلور. بعض دفعہ جیسا کہ جانتے ہیں بعض دفعہ جو حرم کے جو مسئولین ہیں راستہ بند کر دیتا ہے. رش کو کم کرنے کے لیے فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پر لوگوں کو بھیجتے ہیں. وہاں پر بعض اوقات جیسا کہ پچھلے سال ہوا تھا، ہم گھوم پھر کے باہر گئے، پھر واپس آنے کے بعد کھل گیا دوبارہ. بہرحال اگر وہ بند ہو جائیں تو ہمارے اظہار صاحب اور صادق ماہر ہیں، پیچھے جا کر بابت العزیز سے 75 قریباً نمبر ہے، وہاں سے گراؤنڈ فلور پر آنے کی کوئی خاص جگہ موجود ہے. تو بہرحال ہمارا سعی ہمارا ہوگا گراؤنڈ فلور پر. بیسمنٹ پر بھی اجازت ہے، لیکن گراؤنڈ فلور یہی وہی جگہ ہے جہاں پر سرکار ختم مرتبہ نے سعی کیا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے. اللہم صلی علی محمد. لہذا ہم صفا کے کوہ صفا پر پہنچنے کے بعد مخصوص دعائیں ہیں، ممکن وہاں تو پڑھیں گے، وغیرہ مختصر وہاں ہم نیت کریں گے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. کوہ صفا اللہ کے شعائر میں ایک شعائر ہے عظیم، اللہ کے وہ عظیم پہاڑ جو رسول اللہ سے محبت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک کے کوہ صفا ہے، پہاڑی. ابھی کچھ نشانی موجود ہے، کہاں رکھا ہے؟ جب مقدس ہستیوں کو روزے کو باقی نہیں رکھا ہے تو ان شاعر کو کہاں باقی رکھا ہے؟ لہذا صفا پہنچنے کے بعد ہم نیت کریں گے. کیا نیت کرو گے؟ میں عمرہ تمتع کے لیے یا عمرہ تمتع کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. بولو گے نہیں جی؟ نیت میں کنفیوز نہیں کرنا ہے آپ کو، وہی نیت بار بار دہرا رہے ہیں، منہ پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذہن میں ہو کافی ہے. میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کے لیے سعی کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ. صفا سے شروع ہوں گے، مروہ پہ اختتام ہوگا. ابتدا ہے صفا، انتہا ہے مروہ. جاتے وقت آپ کا رخ مروہ کی طرف ہے، آتے وقت آپ کا رخ صفا کی طرف ہے اور پیٹھ جو ہے مروہ کی طرف ہے. یہ کل 7 چکر ہوں گے
کل ٹوٹل 3.5 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ کل 3.5 کلومیٹر ہے. لہذا انشاءاللہ جیسے ہی مروہ پر آپ ہمارا سعی مکمل ہوگا. ہاں یہ بات ذہن رکھیں، سعی کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سعی کے دوران آپ آب زمزم بھی پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی انشاءاللہ مروہ پر ہمارا سعی جیسے ساتھ مکمل ہوگا تو 4 واجب عمرہ تمتع آپ نے مکمل کی. اب 5ویں اور آخری عمرہ تمتع کو واجب کو بجا لانے کے لیے ہم مروہ کی پہاڑی سے ہم باہر نکلیں گے. چونکہ مروہ کا ابھی پہاڑی کی نشانی نہیں رکھا ہے، ماربل لگا کر انہوں نے ختم کر دیا ہے. آج سے 4-5 سال موجود تھا، لیکن پچھلے سال سے قریباً انہوں نے ختم کر کے ایک خاص ایک پوشن باقی رکھا ہے، باقی سب ختم کر دیا، ٹائل لگا کے بالکل کور کر دی ہے. لہٰذا ہم مروہ سے باہر نکلیں گے. باہر نکلنے کے بعد خواہران اپنے طور پر، خواہران کو ہر حالت میں یاد رکھیں، چاہے عمرہ مفردہ ہو، چاہے عمرہ تمتع ہو، چاہے حج تمتع ہو، آپ کو ہر حالت میں تقصیر کرنا ہے. حج تمام مراحل میں آپ کو تقصیر ہی ہے آپ کو وظیفہ. تقصیر مینز کم کرنا، یعنی تھوڑا چٹکی سا بال کیسے کاٹ کر آپ کو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے. برادران کے لیے اب آپ کا حلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، حلق آپ کو جا کے مینا میں کرنا ہے. لہٰذا آپ کو تقصیر کرنا ہے، نیت کرنا ہے کہ میں عمرہ تمتع سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرتا ہوں یا کرواتا ہوں قربتاً الی اللہ. سب سے پہلے آپ خود اپنا تقصیر کریں، کہیں چیز سے تھوڑا سا بال کا حصہ کاٹیں اور ڈسٹ بن میں ڈالیں. جب آپ کا اپنے تقصیر ہو گئے تو آپ کسی دوسرے کے تقصیر کروا سکتا ہے. اپنے تقصیر کیے بغیر کسی دوسرے کے تقصیر نہیں کر سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. لہذا نیت کریں میں عمرہ مفردہ سے فارغ ہونے کے لیے اور عمرہ تمتع سے فارغ ہونے کے لیے تقصیر کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. بال کو تھوڑا سا کاٹیں سر کے اور وہ ڈسٹ بن میں ڈالیں. گویا جیسے ہی آپ نے تقصیر مکمل کی آپ کا عمرہ تمتع 5 ارکان مکمل ہوئے. آپ کو عمرہ تمتع مبارک ہو. حج کا پہلا حصہ گویا آپ نے تکمیل کی. صلوات پر محمد و آل محمد. لہذا یہ یہاں تک عزیزان گرامی حج کا جو پہلا حصہ ہے، حج تمتع کا، حج اسلام کا پہلا حصہ آپ نے مکمل کی ہے. کون سا حصہ؟ عمرہ تمتع. عمرہ یاد رکھیں عمرے کے 2 قسمیں ہیں. ایک عمرہ مفردہ ہے جو سال بھر انجام دیتے ہیں، اس میں 7 واجبات ہیں. طواف النساء اور دور کا نماز، اس میں ابھی طواف النساء نہیں ہے، وہ حج کے بعد ہے. ٹھیک ہے. یہ 5 واجب آپ نے مکمل کی. الحمدللہ آپ نے حج اسلام کا ایک اہم حصہ آپ نے تکمیل کی. جیسے ہی عمرہ تمتع کے بعد پھر آپ نے انشاءاللہ حج تمتع مکمل کریں گے. گویا آپ مکمل طور پر حج الاسلام سے آپ فارغ ہو جاؤں گے. لہٰذا یہ حصہ مکمل ہوئے عمرہ تمتع کا. اب ایک حصہ باقی ہے، ایک اہم حصہ جو ہے حج تمتع ہے. وہ انشاءاللہ ہم کل سے اس پر گفتگو کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ سوال کا بھی سیشن دیں گے. ابھی انشاءاللہ انتظامی طور پر انتظامی طور پر اظہار صاحب انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہوں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین و آل بیت الطاہرین. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیں ابھی تک تو جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ ساری بالکل اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور شاید آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن جو چند معروضات آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تھوڑی سی مشکلات والی ہیں. میں نے
آج ایک گفتگو کرنی ہے سعودی عربیہ کے حالات کے اوپر، دوسری گفتگو ایک اور چیپٹر پہ کرنی ہے، اور میرے بعد پھر میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور قبلہ صادق صاحب موجود ہیں، وہ بھی کچھ گفتگو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ دیکھیں، قبلہ نے آج گفتگو کی عمرہ تمتع کے اوپر۔ عمرہ تمتع حج کا مین پارٹ ہے اور حج کا حصہ ہے، اس کے بغیر حج کامل نہیں ہے، اور اس کے کسی رکن کے بغیر بھی حج کامل نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا پریویو دے رہا ہوں کہ جیسے ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم پہلے مدینہ منورہ جائیں گے۔ اچھا، 5 میقات ہیں ٹوٹل، جو جہاں سے آگے کوئی بھی مسلم بغیر احرام کے نہیں جا سکتا کچھ حالات میں۔ ان میں سے سب سے بڑا میقات جہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے، ہمارے جو نبی ہیں، لوگ کہتے تھے ہمارے نبی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے لیے تو حج کو بہت آسان کر دیا، لیکن خود انہوں نے صرف ایک حج کیا، رسول اللہ صاحب نے صرف ایک حج کیا۔ اس لیے انہوں نے جس جگہ سے احرام باندھا یا محرم ہوئے، اس جگہ کو کہتے ہیں مسجد شجرہ، یا پہلے زمانے میں اس کو کہتے تھے شجرۃ الوداع، کہ جو لوگ مدینہ سے مکہ جا رہے ہوتے تھے تو مدینے کے لوگ اس جگہ تک ان کو خدا حافظ کرنے آتے تھے۔ اسی طریقے سے اس کا نام بیر علی ہے، اس کا ایک اور نام ذوالحلیفہ ہے۔ تو اس جگہ سے حضرت محمد مصطفیٰ نے احرام باندھا، اور ہمیں بھی اسی جگہ سے اپنے آپ کو اپنے حج کے لیے آمادہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سعادت ہے۔ اس سعادت کو قبول ہونے کے لیے ایک درود پڑھیے گا۔ کسی زمانے میں کچھ فلائٹ ایسے ہوتی تھیں کہ جو جدہ اترتی تھیں، تو جدہ میں جو فلائٹس اترتی تھیں ان کے لیے ایک اور سعادت کی جگہ تھی۔ وہ سعادت کی جگہ جو دوسرا بڑا میقات ہے وہ ہے جوفہ۔ جوفہ وہ مقام ہے کہ جس جگہ مولا علی نے اپنے رسول خدا نے مولا علی کا بازو پکڑ کے دکھایا، وہ ہے مقام غدیر۔ تو جو لوگ اس سے پہلے حج پہ تشریف لے گئے ہیں اور اگر وہ جوفہ گئے ہوں گے تو ان کو اس مقام کی بھی معرفت ہوگی۔ اس کے بعد وادی عتیق ہے، یلملم کی پہاڑی ہے، یہ ہمارے راستوں میں کہیں سے نہیں آتے، اور کرن المنازل یہ بھی ہمارے راستوں میں نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے ہم کہاں سے محرم ہوں گے؟ احرام ہم کہاں سے باندھیں گے؟ مسجد شجرہ سے۔ اچھا، مسجد شجرہ سے احرام باندھنے کے بعد، مسجد شجرہ ایک چکور قسم کی مسجد ہے، اور اس کے کوئی 25-30 قسم کے دروازے ہیں۔ لہٰذا آج تک پچھلے کچھ سالوں تک ہم خواتین کے لیے کچھ مخصوص دروازے ہیں، انہی کا انتخاب کرتے تھے کہ اپنی خواتین اور مردوں کو اسی سائڈ سے لے جائیں۔ انشاءاللہ اب بھی اسی طرح ہوگا اور آپ کے لیے اسی طریقے کی سہولیات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ایک جنرل سا پریویو تھا جو میں نے اس گفتگو کا دیا۔ دوسری بات، سعودی عربیہ میں انتہائی ادب سے التماس کر رہا ہوں اپنی بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے، چھوٹے بچوں سے، بھائیوں سے جو حج پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، میری بات کو انتہائی غور سے سماعت فرمائیے گا۔ سعودی عرب کے حالات وہ نہیں جو کافی عرصہ پہلے تھے۔ سیکیورٹی کے بہت شدید مسائل ہیں، اور پورا جو یہ خطہ ہے یہ بڑے عجیب مسائل کا شکار ہے۔ پھر سعودی عربیہ کو اپنے اندر کیونکہ خطرات بہت ہیں، اس لیے وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے۔
کلیئر باتیں کر رہا ہوں. اگر آپ کی کوئی چیز گر گئی اور آپ نے اس کو اٹھایا، یہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ یاد رکھیے گا، اتنے کیمرے ہیں. میرے پاس ایک ویڈیو ہے، وہ شاید میں گروپ پہ ڈال بھی دوں. اتنے زیادہ سیکیورٹی کیمرے ہیں اور اتنے زیادہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں کہ جو شخص ایک دفعہ کسی بھی کھاتے میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر کم از کم 3 سے 5 مہینے تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا. اور ہم جو یہ گروپ کے منتظمین ہیں یا خادمین ہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے سعودی گورنمنٹ کے ان سسٹمز کے آگے. ایون گورنمنٹ آف پاکستان بھی اگر چاہے تو وہ جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ابھی تک نہیں چھڑوا پا رہی. لہٰذا اس قسم کا کوئی کام، خاص طور پہ ایک فیشن چل گیا ہے کہ ایک کیمرہ میرے ساتھ میں ہے اور ایک دوسرا ساتھ میں. اس طرح کے کیمرے چلاتے ہیں نا آپ لوگ، 2 کیمرے ایک ہی لائن میں رکھ کے فوٹوگراف بنا رہے ہوتے ہیں. اس قسم کا کوئی کام مطاف میں نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ یعنی کہ یہ جو ایک اور یوں کر کے رکھ کے وہ فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، اس قسم کا کوئی کام آپ نے مطاف میں نہیں کرنا. میں تیسری بار بھی کہہ رہا ہوں. پھر خاص طور پہ زیارت عاشور، یہ خواتین اگر پیچھے چھپ کے کھڑی بھی ہو کے پڑھ رہی ہوں گی تو یہ یقین کریں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. ان کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو اپنے آپ سے خطرہ ہے کہ وہ ان کا جھوٹ کہیں ظاہر نہ ہو جائے. وہ اپنے جھوٹ کو بچانے کے لیے، اپنی زبردستی کی شریعت دنیا پہ ٹھوکنے کے لیے، دنیا کو اس میں ملوث کرنے کے لیے یہ سارے اقتدامات کر رہے ہیں. اور اس میں بہت سارے مومنین، مومنات، ایون ان کے اپنے اہل تسنن لوگ بھی یہ اس کا شکار ہو چکے ہیں. لہٰذا میں بالکل کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ جو مثلا میری مائیں بہنیں کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون کھڑی ہے کوئی 6 فٹ پلس لمبی، وہ کھڑی رہے گی، آپ کو کچھ نہیں کہے گی. تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا کہ وہ ایک غول آئے گا اور وہ آپ کو لے کے چلا جائے گا. لہٰذا اس قسم کا کوئی عمل ہم نے کہاں نہیں کرنا؟ مطاف کے اندر. ہاں، آپ کی بلڈنگز جو ہیں وہ قدرے محفوظ ہوں گی، وہاں پر کوئی اس قسم کے حالات نہیں ہوں گے جس میں یہ سارے پریشانی آئے. میری بات ذرا سخت تھی، تھوڑا اس کے لیے ایک درود پڑھیں تو زیادہ اچھا ہوگا. دوسری جو ایک شدید دشمن وہاں آپ کا ہوگا وہ ہے موسم. موسم شدید گرم ہے. واٹر انٹیک، میرے بھائی بیٹھے ہیں ابھی، وہ اس کے اوپر 2-4 منٹ گفتگو کر لیں گے. ڈاکٹر حسین اظہر صاحب، پانی کا جتنا زیادہ استعمال آپ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کریں. یہ نہیں سوچنا کہ جی پانی پیوں گا تو واش روم جانا ہے یا واش روم، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، واش روم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اچھا، اب واپس آتا ہوں میں، کیونکہ ہم سیدھے جا رہے ہیں. کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہماری فلائٹس کہاں اتریں گی مجھے تو پتہ نہیں. جی مدینہ. ماشاءاللہ، مدینہ کی صورتحال مکہ سے زیادہ سخت ہے. مدینہ میں دونوں چیزیں سخت ہیں. مدینہ میں متوا بھی زیادہ ہے اور مدینہ میں گرمی بھی زیادہ ہے. لہٰذا ہمیں اس حساب سے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. شارٹ والوں کے پاس مدینہ میں فقط 3-3.5 دن ہیں، جو لانگ گروپ میں ہیں ان کے پاس 6 سے 8 دن ہیں. وہ اس حساب سے اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے. جو حرم کے اندر پولیس گھومتی ہے اس کے اختیارات لامحدود ہیں. آپ کو اگر میں نے اریسٹ کر لیا تو پھر میرے علاوہ قاضی اس کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ میں قاضی کے پاس جا کے کوئی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا. لہٰذا میں بار بار ان چیزوں کی تاکید کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے کچھ چیزیں دی ہیں. صادق بیٹا اپنا یونیفارم پہن لو ذرا. ہم نے کچھ چیزیں دی ہیں آپ کو.
میں نے پہلے بھی 2 3 4 دفعہ عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے ساتھ ضرور لے کے جانی ہے، اور ان میں سے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اچھا، یہ ایک بک دی ہے ہم نے چھوٹی، حج تمتع کا اجمالی جائزہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو پڑھا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تو میرے خیال میں کوئی 20% بھی نہیں بن رہے۔ دیکھیں، اگر آپ یہ بک آدھے گھنٹے یا 20 منٹ میں پڑھ لیں گے تو یقین کریں آپ اپنا حج مکمل کر لیں گے، خود سے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ اتنی پریسائز ہے، یہ بہت سی بڑی موٹی موٹی کتابوں کی ایک پریسی ہے، یہ ایک ون لائنر ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ ون لائنر ہے۔ اگر اس کو پڑھ لیا تو آپ کے تمام مسائل، تمام واجبات کنفرم اور پورے کامل ہو جائیں گے، یہ یقین کر لیں۔ اور اگر اس کو نہیں پڑھا تو پھر آپ اپنے لیے خود سوچ لیں، کیونکہ آپ پھر بار بار میرے پاس آئیں گی، صادق کے پاس آئیں گے، مولانا صاحب کے پاس آئیں گے، قبلہ صادق صاحب کے پاس جائیں گے، ناصر صاحب آئیں گے، ان کے پاس جائیں گے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی کچھ دن ہیں، لہٰذا اس کو ضرور پڑھیں، اس کو ضرور پڑھیں۔ اچھا، ہم نے آپ کو ایک ایک احرام دے دیا، خواتین کو بھی دے دیا اور مردوں کو بھی دے دیا۔ میری مشورہ ہے کہ آپ ایک ایک ایڈیشنل ساتھ میں رکھیں، یعنی کہ آپ کے پاس 2 احرام ہونے چاہیے۔ موسم گرم ہے، پسینہ شدید آئے گا، آپ کو خاص طور پہ ہماری ماؤں بہنوں کو، کیونکہ ان کے لباس مردوں کی لباس کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ چیزیں اپنے ساتھ آپ ایڈیشنلی اگر لے کے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ ہم نے آپ کو جائے نماز دے دی ہے، جی رکھو جائے نماز کو، ہم نے جائے نماز آپ کو دے دی ہے، اس کو دیکھ لیں، ان کو ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ہر جگہ آپ نماز۔ یہ کی چین ہے، اس کے اوپر آپ اپنا کاروان نمبر کسی بھی سائٹ پر لکھ لیں، کوئی حرج نہیں، اور یہ ایڈیشنل نہیں ہوگا کہ جی گم گیا یا وہ ہو گیا، یہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے سجدہ گاہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے تالا اور چابی کے بھی کام آ سکتا ہے۔ اس کو آپ اگر اپنے رنگ میں بھی رکھ لیں گے اور اس کو جیسے ہی آپ سجدے میں بیٹھے اور اس میں یوں رکھا اور پھر اٹھے تو یہ غائب ہو گیا، تو یہ آپ کو اس طرح کی سارے کاموں میں مدد دے گا، اس کو ضرور ساتھ لے کے جائیے گا۔ یہ کاؤنٹر ہے جو آپ کے 7 چکر صحیح کے ہیں، 7 چکر طواف کے ہیں، یہ 7 دانے والی تسبیح ہے، اس کے اگر آپ نے پورے کر لیے چکر تو آپ کا یہ کام تمام ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھتے رہے ساتھ کے ساتھ۔ یہ واٹر بوٹل آپ کے بہت کام آئے گی، اسی سے آپ حرم میں بیٹھے بیٹھے بغیر کہیں بات، جیسے قبلہ نے فرمایا کہ طواف کے 3 چکر میں آپ کا وضو باطل ہو گیا اور آپ جائیں اور وضو کر کے آئیں، یا 4تھے چکر میں باطل ہو گیا تو وہیں سے شروع کرنا ہے، تو وہیں اب تھوڑا سا پیچھے جائیں، یہ بوٹل آپ کے پاس ہے، 3 چلو پانی سے وضو ہو جاتا ہے۔ اس بوٹل کو یوں سپرے کریں گے اور سارا کام آپ کا تمام ہو جائے گا، اور اس سے آپ لوگ فیملیئر ہیں، میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں اس کی بریفنگ نہیں دے رہا، کہ یہ بوٹل پیاس لگ جائے تو اسی میں زمزم بھر لیں، پی بھی لیں، کوئی حرج نہیں، اپنے اوپر سپرے کر لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ زمزم آپ کو بہت ملے گا۔ دیکھیں، ایک تو زمزم کے لیے ایک ایک بوند اور ایک ایک گھونٹ کے لیے ہم یہاں پر ترستے ہیں، مکہ اور مدینہ میں بہت زمزم اویلیبل ہے، جتنا زیادہ پیئیں گے اتنا زیادہ تندرست رہیں گے، جتنا کم پیئیں گے اتنا زیادہ پاکستان ہاؤس کے چکر لگیں گے، پاکستان حج میڈیکل مشن کے چکر لگیں گے، ڈاکٹر حسین اظہر صاحب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر عارف کے پاس جائیں گے، ادھر ادھر گھومتے رہیں گے۔ ایک چیز کا استعمال شروع کر دیں کہ آپ نے پانی 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 اور پانی ہی پینا ہے،
یقین کریں آپ اچھا حج کر کے آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو چیز ہم مرغن چیزیں کھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان میں دیکھیں یہاں پر آپ کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، ہم میں سے کسی کی بھی۔ ہم میں سے کوئی 5-6% لوگ ہیں جو واک کرتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ پوچھا کہ کتنے لوگوں نے یہ بکس پڑھی ہیں، تو اس میں بھی کوئی 8-10% سے زیادہ کے ووٹ نہیں آئے۔ ہم یہاں پہ تھوڑا سا تساہل پسند ہے، لیکن وہاں تو آپ کے پاس عبادت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں۔ آپ اتنے پیسے خرچ کر کے تو اسی لیے جا رہے ہیں نا کہ عبادت کریں گے، اور واپسی پر گناہوں سے بخشش کا سرٹیفکیٹ لے کر آئیں گے۔ تو جب آپ نے عبادت ہی عبادت کرنی ہے تو آپ اپنے جسم کو پرفیکٹ رکھیں گے تو زیادہ اچھی بات ہوگی۔ یہ 2 تھیلیاں ہیں، ان میں آپ نے کنکر چننے ہیں۔ آپ نے کتنے کنکر مارنے ہیں 3 دنوں میں شیطان کو؟ آپ نے ٹوٹل 3 دنوں میں 9، 10 اور جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہے، 3 دنوں میں 49 کنکریاں ہر شخص نے مارنی ہے۔ وہ ان کی ترتیب الگ ہے، پہلے دن 7 یہ تو ٹوٹل ہماری 49 کنکریاں ہوں گی کہ جو 3 دنوں میں ملا کے ہم جمرات کو، شیطان کو ماریں گے۔ ٹیکنیکلی تو ہم شیطان کو نہیں مار رہے، ہم برات از مشرکین کر رہے ہیں، ہم شیطان سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم شیطان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ گو کہ پتہ نہیں ہم اپنے اندر کے شیطان کو کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ، نہ میرا یہ ٹاپک ہے، لیکن یہ سوچنا چاہیے ہمیں وہاں اس وقت جس وقت ہم شیطان کی طرف پتھر پھینک رہے ہوں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمیں وہاں سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ ہم کس شیطان کو مار رہے ہیں، اس ایک پتھر کی دیوار کو مار رہے ہیں، یا ہم اپنے اندر کے شیطان کو یہاں پر مینا کے اندر دفن کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے اوپر علماء کرام گفتگو کریں گے۔ تو یہ ایک میں آپ اپنا خزانہ جمع رکھیں گے، جو آپ چنیں گے، ہم آپ کو چنوا دیں گے پتھر، اور پتھر آپ کو چنوائیں گے ہم کوئی 60-65 کے قریب۔ مس فائر ہو جاتے ہیں، اس وقت وہاں ادھار کوئی نہیں دے رہا ہوتا کیونکہ وقت ہی اتنا قلیل ہوتا ہے۔ تو ایک میں آپ اپنا سٹور رکھیں گی، اور ایک کو آپ 3 دن ساتھ لے کے جائیں گی، اس میں 10 لے جائیں یا 2-4 اوپر نیچے لے جائیں، تاکہ آپ کا کوئی اگر مس فائر ہو جائے تو آپ کے پاس سٹاک موجود ہو۔ یہ ان 3 دنوں میں آپ کے کام آئے گا۔ یہ جو ریڈ بیگ صادق بھائی دکھا رہے ہیں، یہ ریڈ بیگ ٹیکنیکلی جوتوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے ارد گرد جوتا رکھنے کی کہیں کوئی جگہ نہیں ہے کہ جی جیسے ہمیں عادت ہے حرمین شریفین، کربلا، معلی اور ادھر نجف، اشرف اور قاسمین جانے کی، اور وہاں باقاعدہ ایک ٹوکن سسٹم ہے اور ایک جوتے کی کیئر ہوتی ہے۔ وہاں اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ نے کہیں اپنی چپل چھوڑی اور آپ ادھر اٹھ کے گئے، ادھر آپ کی چپل غائب، یہ یاد رکھ لیں، وہ نہیں ملنی، کیونکہ وہ ویسے پڑی ہوئی بھی ہوتی ہے تو ان کا سویپر سٹاف بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ اس کو اٹھا کے ڈسکارڈ کر دیتا ہے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کے اندر اپنا چپل ڈال کے اپنے پندے پہ پیچھے لٹکا لیں گے تو ایک تو یہ آپ کے لیے آئیڈینٹیفیکیشن بن جائے گا، ہم سب کے لیے۔ یہ حالت احرام میں مردوں کو بھی پیچھے لٹکایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن بن جائے گی کہ آپ خدا نخواستہ کوئی مرد یا کوئی ہماری ماں بہن بچھڑ گئی یا بچھڑ گئے تو ان کو دور سے نظر آ جائے گا کہ یہ وہ ہمارا گروپ کا لوگ جا رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ مکس اور میچ بھی ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچان بھی کر لیں گے، اس سے ان کی رہنمائی بھی ہو جائے گی۔ کہ ہو سکتا ہے حرم کے باہر پورا ایک گروپ بیٹھا ہو تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جی یہ ہمارا ہی گروپ بیٹھا ہے، بندہ اس کو اپنے آپ کو تلاش کر کے وہاں ان کے ساتھ مل سکتا ہے، ان سے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ پھر اکٹھے موو ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم جب بھی حرم کے اندر جاتے ہیں تو ہم اندر جانے سے پہلے ایک آئیڈینٹیفیکیشن پوائنٹ بنا دیتے ہیں کہ ہم اتنے بجے یہاں باہر آ کے آپ کا ویٹ کریں گے، اتنے بجے جتنے لوگ ہو گئے ہم ان کو لے کے ہوٹل یا بلڈنگ چلے جائیں گے، اور جو ان کے بعد آئیں وہ پھر اپنے حساب سے اپنے آپ کو مینیج کر کے آئیں۔ یہ جو بیگ ہے یہ
اس بیگ کے اندر آپ اپنی ذاتی استعمال کی کرنسی رکھ سکتے ہیں، اپنا موبائل فون رکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ چھوٹی موٹی چاکلیٹ، ٹافی، کھانے کی چیز، پانی کی بوتل، یہ سب چیزیں آپ اس پہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ فرنٹ پر ہوتا ہے۔ دیکھیں خانہ کعبہ میں یہ کام ضروری ہے کہ جتنی چیزیں دوران طواف آپ کی فرنٹ سائڈ پر ہوں گی وہ سیو ہوں گی، جتنی چیزیں آپ کے بیک سائڈ پر ہوں گی یا آپ کی لیفٹ یا رائٹ سائڈ پر ہوں گی، آپ کے بیگز جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ غیر محفوظ ہے۔ اس کو ڈیزائن ایسا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اچھی خاصی چیز آ سکتی ہیں، آپ کا موبائل آ سکتا ہے، آپ کی جتنی کتابیں ہم نے دی ہیں یہ ساری کتابیں بھی آ جائیں گی، اس کی کیپیسٹی اچھی ہے، تو اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ آپ کا ہینڈ کیری ہے، اس کو آپ پلین میں بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اور بلکہ کوشش کیجیے گا کہ اسی کو بطور ہینڈ کیری آپ استعمال کریں۔ اس کے اندر 6-7 کلو کا سامان بھی آ سکتا ہے، اور یہی آپ کا مینا بیگ ہوگا۔ جب ہم نے مکہ مکرمہ سے محرم ہو کے عرفات اور مینا اور مزدلفہ جانا ہے تو وہاں ہمارا 3 دن کا قیام ہوتا ہے، 3 دن ہم رہیں گے۔ ہم ٹیکنیکلی 8 ذی الحجہ کو چلے جاتے ہیں اور وہاں سے 12 ذی الحجہ کو آتے ہیں، یہ حج ڈیز ہے۔ تو اس دوران آپ کے پاس جو ایک آدھ جوڑا کپڑوں کا ہوگا، کیونکہ آپ نے وہیں چینج کرنا، آپ کا احرام وہیں سے فارغ ہو جائیں گے آپ، تو وہیں آپ نے نارمل لباس میں آنا ہے واپس۔ تو یہ آپ کے لیے مینا بیگ ہوگا، یہی مینا میں آپ کا تکیہ بھی ہوگا۔ وہاں کوئی زیادہ تکیہ یا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے مینا میں۔ مینا میں کیونکہ جگہ محدود ہے، اور اس ایک محدود جگہ میں ہی سعودی گورنمنٹ نے 25-24 لاکھ جتنے بھی حجاج کرام ہیں پوری دنیا سے، ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ اچھا، جب اتنے لوگوں کو ایک خاص مخصوص ایریے میں اکاموڈیٹ کرنا ہے تو وہاں سپیس کی کمی ہوگی، وہاں واش روم کی کمی ہوگی۔ واش روم بہت بنا دیے انہوں نے، بہت بنا دیے، لیکن اس کے باوجود وہ 25 لاکھ یا 20 لاکھ واش روم نہیں بنا سکتے، ورنہ اگر اتنے واش روم بنا دیں گے تو پھر لوگوں کو کہاں مینج کریں گے۔ تو لہٰذا جتنے دن، یہ 5-4 دن ہم آؤٹ سائڈ ہوں گے، مینا، عرفات، مزدلفہ میں، ان وادیوں میں ہوں گے، اور یہی ہمارے پرنسپل حج ڈیز ہیں۔ ان میں اس سے زیادہ سامان کیری کرنا کسی صورت پاسیبل نہیں ہے آپ کے لیے بھی۔ اور دوسری بات، اگر آپ نے اس سے زیادہ کوئی سامان بیگ ٹیپ اپنے پیچھے لٹکایا ہوا ہوگا تو جیسے ہی آپ شیطان کی طرف روانہ ہوں گے تو راستے میں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس بیگ کو چھین لیں گے آپ سے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جب آپ جمرات کی طرف جائیں تو آپ خالی ہاتھ ہوں، آپ کے پاس صرف آپ کا جو سامان ہے جو آپ نے شیطان کو مارنا وہی ہو، محدود سامان ہو، آپ خالی ہاتھ ہو۔ کیونکہ جتنے حادثات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے رمی جمرات کے درمیان ہی ہوئے، اس کے علاوہ کہیں حادثہ نہیں ہوتا۔ اگر حادثے نے ہونا ہے تو وہ 9 ذی الحجہ کو صبح 10 بجے تک ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا ٹائم ہے 12 ذی الحجہ ظہر کے بعد کا۔ ان 2 ٹائموں کو اوائڈ کر لیں گے تو حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔